السلام علیکم دوستو کالعدم تنظیم حزب التحریر کے ساتھ مبینہ تعلقات پر زیر حراست پاکستانی فوج کے بریگیڈیئر علی خان ان کے بعض ساتھیوں اور سینئر افسران کے مطابق گزشتہ کئی سالوں میں پاکستانی فوج میں امریکہ مخالف جذبات کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے تھے۔ 1958 میں میاں والی کے ایک گاؤں کے غریب خاندان کے صوبے دار میر خان کے گھر پیدا ہونے والے علی خان نے 1979 میں پاکستانی فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ اپنے گولڈ میڈل اور شاندار سروس ریکارڈ کے باعث پاکستانی فوج کے بہترین افسران میں شمار ہوتے تھے۔ اپنے ریکارڈ کے مطابق وہ تقرریوں اور ترقیوں کی دوڑ میں نمایاں حیثیت میں کامیابی کی منازل طے کرتے رہے، یہاں تک کہ امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دہشت گرد حملے ہوئے اور پاکستانی فوج نے امریکہ کو افغانستان میں فوجی کارروائی کے لیے فوجی تعاون فراہم کرنا شروع کر دیا۔ بریگیڈیئر علی خان اس وقت کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں کورس میں شامل تھے، جس کے بعد ان کی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی تقریباً یقینی تھی۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کوئٹہ پہنچے اور سٹاف کالج سے خطاب کیا۔ سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی۔ بریگیڈیئر علی خان نے مائک سنبھالا اور تقریر نما سوال داغ دیا۔ لب لباب اس جذباتی تقریر کا یہ تھا کہ جنرل مشرف کو وہ معاہدہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے جس کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ فوجی تعاون کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اس تعاون کی حدود و قیود کا واضح تعین ہونا چاہیے۔ اس روز سٹاف کالج میں موجود ایک سینئر افسر کے بقول جنرل مشرف نے اجلاس ختم ہونے کے بعد بریگیڈیئر علی کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ اس کے بعد بورڈ ہوا، لیکن بریگیڈیئر علی بریگیڈیئر ہی رہے۔ ان کے ساتھی ترقی پا کر پہلے میجر اور پھر لیفٹیننٹ جنرل بن گئے۔ ان کے کورس کے ساتھیوں، سینئر اور جونیئر افسران سب کو توقع تھی کہ پاکستانی فوج کا یہ سینئر ترین بریگیڈیئر اب ریٹائرمنٹ لے ہی لے گا، لیکن علی خان نے سب کو حیران کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں گے بلکہ فوج میں رہتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور یہ کام کیا تھا، جلد ہی فوج کے اہم عہدوں پر رہنے والوں کو اندازہ ہو گیا۔ بریگیڈیئر علی نے باقاعدگی سے اپنے ان سینئر افسران کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی جو فوج میں کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ مضمون میں تو فرق ہوتا تھا، لیکن ان خطوط تک رسائی رکھنے والے ایک سے زیادہ افسران نے بتایا کہ بریگیڈیئر علی کی ان تحریروں کا موضوع ایک ہی تھا: خود انحصاری اور امریکی امداد سے نجات۔ بریگیڈیئر علی خان نے ان تحقیقی مقالات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانی فوج کا امریکہ پر بڑھتا ہوا انحصار اس ادارے کی کمزوری اور درمیانی اور نچلے سطح کے افسران میں بے چینی اور بددلی کا باعث بن رہا ہے۔ بریگیڈیئر علی کی ماتحتی میں کام کرنے والے پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ بریگیڈیئر علی خان کے خطوط کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور جنرل اشفاق پرویز کیانی اس سلسلے کے ختم ہونے کے خواہشمند ہیں، تو انہوں نے دبے لفظوں میں علی خان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ یہ کام نہ کریں، لیکن علی نے میری باتوں کو زیادہ وزن نہیں دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو صحیح مشورہ دیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جب ہم نے زیادہ اصرار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان سے رائے مانگی جاتی ہے، اس لیے وہ دیتے ہیں۔ اس افسر نے تاہم کہا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ بریگیڈیئر علی کی رائے نہ طلب کی جاتی ہے اور نہ ہی زیر غور لائی جاتی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ علی خان نے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھی انہی موضوعات پر ایک طویل مراسلہ لکھ دیا۔ اس میں بریگیڈیئر نے 5 اقدامات تجویز کیے جن پر عمل کر کے ان کے بقول پاکستان کو ایک خود انحصار مملکت بنایا جا سکتا تھا اور امریکی غلامی سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس میں اعلیٰ حکام کی مراعات میں کمی، ارکان پارلیمنٹ، سیاسی حکمران، بیوروکریسی اور فوجی افسران کو دی جانے والی مراعات بھی شامل تھیں۔ مختلف مراحل سے ہوتا ہوا یہ خط بھی فوجی سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی میز تک جا پہنچا۔ پھر 2 مئی کو ایبٹ آباد میں امریکی کارروائی ہوئی۔ بریگیڈیئر علی کے ساتھ کام کرنے والے بعض افسران کا کہنا ہے کہ اس روز سے بریگیڈیئر علی سخت غصے کے عالم میں تھے اور انہیں اپنا یہ غصہ نکالنے کا موقع اس وقت ملا جب ان کے سابق شاگرد لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال نے 5 مئی کو اپنے زیر کمان افسروں کا اجلاس طلب کر کے اس معاملے پر مشاورت کی۔ GHQ میں ہونے والے اس مشاورت میں 1 درجن سے زائد سینئر افسران شریک ہوئے۔ پاکستانی فوج میں نظم و ضبط کے ذمہ دار ایڈجوٹنٹ جنرل جاوید اقبال کا سوال یہ تھا
کہ اس واقعہ کی کن خطوط پر تفتیش کی جائے۔ علی خان کی شمولیت سے پہلے تک گفتگو انہی خطوط پر چلتی رہی جیسا کہ باس کی خواہش تھی۔ پھر اس سینئر موسٹ بریگیڈیئر نے گفتگو کا رخ خود احتسابی کی طرف موڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اجلاس ختم ہوا تو 2 کے سوا تمام افسران بریگیڈیئر علی خان کے موقف کے حامی ہو گئے، وہ بھی جو ابتدا میں جنرل جاوید کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اگلے روز کور کمانڈرز کانفرنس تھی۔ جنرل جاوید نے یہ سارا معاملہ پاکستانی فوج کی اعلیٰ حکام کے گوش گزار کر دیا جیسا کہ ان کے فرائض میں شامل تھا، اور اسی شام بریگیڈیئر علی کو حراست میں لے لیا گیا۔ بریگیڈیئر علی کے خلاف حزب تحریر کے ساتھ روابط کے حق میں بعض واقعاتی شہادتیں جمع کر لی گئیں۔ بریگیڈیئر علی کے ساتھ ان کے اوپر اور نیچے کام کرنے والے بہت سے افسران بتاتے ہیں کہ بریگیڈیئر علی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ البتہ خود انحصاری کے معاملے میں ان کے خیالات پاکستانی فوج کی اوسط سطح کے افسروں میں کچھ عرصے میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہے تھے، خاص طور پر 2 مئی کے بعد سے، اور کچھ عرصہ کے بعد شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک فوجی عدالت نے حاضر سروس بریگیڈیئر علی خان کو ایک کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق کے جرم میں 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ 4 دیگر افسران کو بھی کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو بھی قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان میں میجر سہیل اکبر کو 3 سال قید بامشقت، میجر جواد بصیر کو 2 سال، جبکہ میجر عنایت عزیز اور میجر افتخار کو 18 ماہ قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ سزا پانے والے افسران کو حزب تحریر نامی اسلامی تنظیم کے ساتھ تعلق کے شبے میں مئی 2011 میں گرفتار کر کے ان کا کورٹ مارشل شروع کیا گیا تھا، اور اسی سال فروری میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ گرفتاری کے وقت بریگیڈیئر علی خان راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر GHQ میں تعینات تھے اور ان کی مدت ملازمت میں 2 ماہ باقی تھے۔ حزب تحریر کے اشتہارات پاکستانی شہروں بشمول دارالحکومت اسلام آباد میں جگہ جگہ آویزاں تھیں، جن میں فوجی قیادت کو بغاوت کے ذریعے برطرف کر کے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے مطالبات کیے گئے تھے۔ اس مقدمے میں استغاثہ کے ایک گواہ راولپنڈی کے 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر عامر ریاض نے اپنے ایک بیان میں فوجی عدالت کو بتایا تھا کہ بریگیڈیئر خان نے ان کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ ان کے حزب تحریر سے قریبی تعلقات ہیں اور وہ اس تنظیم کے فلسطینی سربراہ کے ساتھ بھی ملاقات کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر عامر ریاض نے یہ بھی بتایا کہ بریگیڈیئر خان کالعدم تنظیم حزب تحریر کے ذریعے ملک پر اسلامی طرز کی خلافت قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسی ضمن میں بریگیڈیئر خان نے بریگیڈیئر ریاض کو یہ بھی بتایا کہ حزب تحریر نے پاکستان کے لیے آئین بھی تیار کر رکھا ہے اور اس کے پاس ایک علامتی حکومت بھی موجود ہے جو کسی بھی وقت پاکستان میں حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بریگیڈیئر خان کے مطابق یہ ضروری تھا کہ موجودہ فوجی قیادت کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ دوستو، دراصل بریگیڈیئر علی کا جرم یہ تھا کہ اس نے بھی عمران خان کی طرح امریکی غلامی سے نکلنے کا مشورہ دیا تھا اور پاکستان کو ایک آزاد اور خود انحصار ریاست بنانے کی عزم کا اظہار کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر محب وطن پاکستانی کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔